ایران کے ساتھ کاروبار سے پابندیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا پاک ایران گیس منصوبے پر رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے واضح کہا ہے کہ ہم اس پائپ لائن کو آگے بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے۔ سب کو مشورہ ہے کہ ایران کے ساتھ کاروبار سے پہلے اس بات پر غور کریں۔ پاکستان میں چینی انجینئرز پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت بھی کی۔ بولے کسی بھی ملک کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان سے سینیٹرز کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے سیاسی جماعتوں میں معاہدہ طے۔ فارمولے کے مطابق سینٹ کی 11 نشستوں میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کو 3 جمعیت علماء اسلام کو 2، بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو 1 نشست ملے گی۔ اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے۔ جے یو آئی نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن بے بس ہے، ان کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں۔ اداروں کی طرف سے بھیجے گئے نتائج کی وجہ سے الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ آج ہائی کورٹ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، عوام کو ووٹ کے حق کے لیے متحد کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا خواجہ آصف نے ماضی کے دریچوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے، پشین میں بڑا جلسہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا سانحہ شانگلہ کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے ان کے ہم وطنوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا۔ واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرانے کی یقین دہانی۔ کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سی پیک کے دشمن مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے تعزیتی پیغام بھی دیا۔ وزیر داخلہ موسی نقوی کہتے ہیں ملک دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے بڑے سکینڈل کی تحقیقات مکمل۔ جے آئی ٹی نے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی۔ ملتان، پشاور، کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے۔ ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے۔ شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا۔ رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی۔ وزیر اعظم کا بڑے ٹیکس دہندگان کو بلو پاسپورٹ اور اعزازی سفیر کا درجہ دینے کا اعلان۔ ایک اور IMF پروگرام کے بغیر گزارا نہیں۔ معیشت کو مضبوط کرنا ناگزیر ہے، کمزور کی آواز کو کوئی نہیں سنتا۔ ہم قرض پر زندگی آخر کب تک گزاریں گے؟ اب تو کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو کہنے لگتے ہیں کہ مانگنے آئے ہیں۔ شہباز شریف کا ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ تقریب سے خطاب۔ کہا اب حکومت کے اعلانات نہیں، اقدامات کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سب کو مل کر مشکلات اور چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے ان کا حل نکالنا ہوگا۔ زراعت ایکسپورٹ میں اضافہ، ملازمت کے مواقع پیدا کرنا، مہنگائی میں کمی لانا ہوگی۔ FDR کو مکمل ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد میں 100 سپیڈ بسیں چلانے کا اعلان۔ مریم نواز نے کہا صوبے بھر کے دیہی مراکز سے صحت کو 6 ماہ کے اندر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پنجاب کے 600 روڈ کی تعمیر و مرمت، 5 ایکسپریس ویز اور 3 موٹر ویز بنائی جائیں گی۔ صوبے میں فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کر دی جائے گی۔ مریم نواز نے پنجاب میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا عندیہ دیا۔
روشن گھرانہ پروگرام کے تحت 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین کو سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے دوروں کے دوران دکانیں اور مارکیٹیں بند نہ کرنے کا حکم دیا۔ عدلیہ کے کام میں مداخلت کی تحقیقات اور جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ ججز کے خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی مداخلت کا ذکر کیا گیا۔ خط جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود، جسٹس بابر ستار نے لکھا۔ جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفت بھی شامل۔ کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معاملت ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ نو مئی واقعات پر کوئی انکوائری نہیں ہوئی، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس سی سی ٹی وی فوٹیجز ریکور کرنے کا حکم دیں۔ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے، بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی سی ٹی وی چوری کرنے والے ہی 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سب کچھ لندن پلان کے تحت چل رہا ہے۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 8 فروری والے ہیں۔ سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ سوال اٹھایا، سائفر سے پاکستان متاثر ہوا تو کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا تھا۔ ان کو باقاعدہ جم کرتے ہیں اگلے، وہاں پہ 21 انچ کا ٹی وی دیکھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، اور chill.com وہاں پہ مطلب ان کو پرابلم کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نہیں، ہمارا سیاسی انتقام ہمارا مطمع نظر نہیں ہے نا، ہم کسی کو تکلیف، ہم سیڈسٹ نہیں ہیں۔ جو کسی کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں وہ سیڈسٹ آدمی ہے عمران خان۔ وہ باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ کے، اب یہ بھی مطلب پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ ایک سیشن جج صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے تھے فٹافٹ، عمران خان ابھی تک جیل میں چند دن ہوئے تھے اس کو گئے ہوئے، تو پہنچ گئے تھے دیکھنے کے لیے وہ کس حالات میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں چل کر رہے ہیں۔ جیل میں تتر بٹیر، جم، ٹی وی سمیت سب کچھ انجوائے کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ظرف نہیں کہ جیل کی سہولیات واپس لیں۔ عظمیٰ بخاری کی لاہور رنگ کے پروگرام مہمان خاص میں گفتگو۔ پاکستان ریلوے کا عید الفطر کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ 2 اسپیشل ٹرینز کراچی سے چلائی جائیں گی۔ ایک اسپیشل ٹرین کراچی اور پشاور براستہ فیصل آباد وزیر آباد اور دوسری کراچی سے لاہور باراستہ ساہیوال چلے گی۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر 2 اردن نے پاکستان کو 7-0 سے شکست دے دی۔ اردن کے موسیٰ التماری نے 3 گول سکور کیے۔ یازان النعمت اور سعید نے 1-1 گول داغا۔ علی الوان محمد ابو نے بھی 1-1 گول کیا۔ سندھ کے صوفی بزرگ سچل سرمست محبت اور امن کی علامت۔ صوفی بزرگ کے عرس کی تقریبات جاری۔ سندھ سمیت پورے ملک سے زائرین کی آمد۔ حضرت سچل سرمست نے سندھی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ فارسی عربی میں شاعری کی متعدد کتابیں بھی لکھیں۔ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه۔ اور کون بنے گا خرت کا سلطان؟ نیوز نے کیا اپنی نوعیت کا منفرد اہتمام۔ سید محمد احمد شاہ بخاری اور محمد احمد زین العابدین نوری پہلے کوارٹر فائنل میں آمنے